ایک چھوٹی سی سٹوری آپ سب سے شیئر کرنی ہے جسے سن کے میرے اوسان خطا ہو گئے. میں سچ میں تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کے لیے بیٹھ گیا کہ مجھے غلطی سے بھی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا. یہ جو کہانی ہے لٹرلی آپ غور سے سنیے گا, فوکس سے, اور زندگی کے 5 سے 10 منٹ نا اپنے لیے ایسے نکال لیا کریں جس میں ہم خود کے ساتھ بیٹھ کے نا کچھ باتیں کریں. تو یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہے جو آپ خود کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے سن لیجئے, سمجھ لیجئے کہ آپ تک کسی طرح سے بس یہ کہانی پہنچ گئی اور آپ اسے سمجھ پا رہے ہیں, سن پا رہے ہیں. کشمکش میرے فیوریٹ نریٹر کی آواز میں عابد علی بیگ صاحب نے اس کو پڑھا ہے, اور کہانی کا پوائنٹ بڑا سمپل سا ہے. میں اس کے لیے تھوڑی سی بس 1-2 بات آپ سے کرنا چاہوں گا, پھر ہم کہانی پہ موو آن کر جائیں گے. وہ یہ, زندگی میں کبھی کچھ ایسا نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے ہمارے سینے پہ بوجھ سا آ جائے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ پچھتاوا, ریگریٹ. مطلب ہم نے کوشش کرنی ہے, یا ہم جب بھی کوئی غلطی ایسی کرتے ہیں جس سے پچھتاوا ہو, وہ انجانے میں ہوتی ہے زیادہ تر. یا آئی اگریڈ آن دیٹ کہ ہم زیادہ تر پچھتاوے والی جو غلطیاں ہیں وہ انجانے میں کرتے ہیں, جان بوجھ کے نہیں کرتے. ورنہ اتنی بڑی غلطی, اتنی بڑی کوتاہی ہم کبھی بھی نہ کریں جس سے ہمیں چوٹ پہنچ سکتی ہے, ہمارے سینے پہ, دل پہ بوجھ آ سکتا ہے, ہماری روح پہ بوجھ آ سکتا ہے. ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے. بٹ انجانے میں بھی جو ہو جاتی ہے, اگر اس سے بھی ہم تھوڑا سا محتاط رہنا شروع کر دیں, ہم سمجھنا شروع کر دیں کہ مجھے ایسا بھی نہیں کرنا. 5ویں کلمے میں بے شک ہے کہ خدا ہمارے جان بوجھ کے اور انجانے میں کیے گئے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دے. بٹ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم سے انجانے میں بھی ایسی غلطی نہ ہو. ہم سے جان بوجھ کے تو کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ, اتنا تو ایمان ہے ہم لوگوں کا ایک خود پہ. لیکن انسان ہے خطا کا پتلا, اور پھر ساری چیزیں شیطان کی جو پاور ہے اور اس کا پریشر جو ہے وہ ساری چیزیں بھی ہیں. تو ہو سکتا ہے جان کے بھی ہو جائے, بٹ انجانے میں ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. تو کبھی کچھ ایسا نہیں کرنا جس سے کسی کا دل دکھ جائے, جس سے کسی کو چوٹ پہنچ جائے, وہ عمر بھر کے لیے اس بات کو اپنے سینے میں دبا لے آپ کی طرف سے. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول آپ سب کو پتہ ہے کہ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں, زبان کے زخم نہیں بھرتے. تو ان چیزوں کو نا تھوڑا اپنی روح میں اتاریے, اپنے کردار میں ایسے جذب کر لیجئے جیسے مٹی میں پانی جذب ہو جاتا ہے, یا اپنے اندر انڈیوس کر لیجئے, جذب کر لیجئے ان چیزوں کو, اور کوشش کیجئے کہ جان کر تو دور کی بات انجانے میں بھی ایسی غلطی نہ ہو. اتنی پریکٹس کیجئے کہ شیطان بھی ہمارا ماتحت ہو, ہم اس کے ماتحت نہ ہوں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ ہم سب کے ساتھ, ہر انسان کے ساتھ, ہر نفس کے ساتھ اللہ نے ایک شیطان پیدا کیا, ہمارے ساتھ بھی ہے, ہر ایک کے ساتھ ہے. میرے ساتھ میرا ہوگا, آپ کے ساتھ آپ کا ہوگا. تو صحابہ نے ڈرتے ڈرتے جو پوچھا تھا, کیا پوچھا تھا؟ ڈرتے ڈرتے صحابہ نے کیا پوچھا تھا؟ یہی پوچھا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا, دیٹ از اے ماسٹر اسٹروک, وہ ہے ہمارے لیے آنسر. آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی, پر میں نے اسے مسلمان کر لیا, میں نے اسے امن والا کر لیا. اس کا مطلب ہم اسے کنٹرول تھوڑا بہت ضرور کر سکتے ہیں. ہم نبی تو نہیں, وہ تو کیا ہستی تھے, ہم ان کے پاؤں کی جوتی کا جو ذرہ ہوتا ہے اس کے برابر بھی نہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. وہی تو وہ ہمیں سکھا کے گئے. مجھے ایسا فیل کرنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ میرے پاس ہیں, آئی لو دیم, وہ میری محبت ہیں, وہ میرے کانوں میں کہہ رہے ہیں بخت یہ کرو, بخت یہ نہ کرو, بخت یہ کرنے کی کوشش کرو. وہ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں, میں بھی ان سے باتیں کر رہا ہوں. میں جہاں بھی ہوں, جیسے بھی ہوں, وہ ہر وقت میرے پاس ہیں, ہر لمحہ, ہر جگہ. اور مجھے انہیں فیل کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ وہ مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں, وہ مطلب مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور وہ کرنے کی کوشش کرتے کرتے ایک دن ہم انشاءاللہ چلے جائیں گے. تو باتیں لمبی نہیں کریں گے, ہونے لگ گئی ہیں, جلدی سے کہانی کی طرف موو آن کرتے ہیں. اور پلیز تھوڑا سا فوکس سے اکیلے بیٹھ کے دھیان سے سنیے گا جو کہانی میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں, کیونکہ میرے دل پہ چوٹ کر گئی, تو آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں. کشمکش. آج مجھے شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اپنی ہی نظروں میں گر جانا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. 500 روپے کے نوٹ کے پیچھے چھپے قوی ہیکل سوال اپنی شکلیں بدل بدل کر مجھے پریشان کر رہے تھے, اور میں بس کے باہر بھاگتے ہوئے مناظر سے زیادہ اپنے اندر چھپے ان پریشان کن سوالوں کے گرداب میں پھنستا جا رہا تھا. آج ہی کی تو بات تھی جب صبح صادق کا اجالا بھی پھیلانا تھا. دور دور تک سناٹے اور تاریکی کا راج تھا. فضا میں حبس بہت تھا, اور میں تیز تیز قدم اٹھاتا چوراہے تک پہنچا, اور مجھے یہ دیکھ کر یکگنا سکون ہوا کہ سڑک کنارے ایک سائیکل رکشہ موجود تھا. رکشے کے قریب جا کر میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا کہ رکشے والا ایک کثیف سا کپڑا منہ پر ڈالے رکشے کی سیٹ پر گہری نیند سو رہا ہے. ایک اضطراری کیفیت میں نے گھڑی دیکھی, 3:30 بج چکے تھے. میری بس 4 بجے کی تھی, اور بس اسٹینڈ تک جانے میں یہاں سے آدھ گھنٹہ تو لگ جاتا ہے. اس لیے اب میرے پاس رکشے والے کو نیند سے جگانے کے علاوہ
کوئی چارہ نہ تھا۔ ارے بھائی اٹھو، بس اسٹینڈ چلنا ہے۔ میری آواز سناٹے میں سر دھنتی رہ گئی۔ میں نے اس بار رکشے والے کے کاندھے کو ہلکے سے چھوا۔ ارے اٹھو بھائی، بس اسٹینڈ جانا ہے۔ مجھے نہیں جانا صاحب، دوسرا رکشہ دیکھیں۔ اس نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں جواب دیا، مگر مجھے برا نہیں لگا۔ آخر میں اس کی گہری نیند میں مخل ہوا تھا، مگر میرا اضطرار بڑھ رہا تھا۔ میں کسی بھی طرح یہ بس چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ چلو بھائی، یہاں کوئی دوسرا رکشہ نہیں ہے۔ اس بار ذرا زور سے جھنجھوڑتے ہوئے میں نے کہا۔ میری آواز میں بے چارگی عود کرائی تھی، مگر وہ راضی نہیں ہوا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے صاحب، مجھے نہیں جانا۔ اس بار اس نے چہرے سے کپڑا ہٹا کر کندھے پر رکھا اور اٹھ کر بیٹھتا ہوا بولا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور پائیدان پر اس کے پیر کے پاس زبردستی کے انداز میں اپنا بریف کیس رکھتے ہوئے کہا، چلو بھائی، بس چھوٹ جائے گی، میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے کہ دوسرے رکشے کا انتظار کروں۔ کہا نا صاحب، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بھی ایک ہی ضدی تھا۔ مجھے غصہ آنے لگا، مگر ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، ارے تم کچھ زیادہ پیسے لے لینا، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ بھائی تم یہ بس پکڑا دو، بڑی مہربانی ہوگی۔ میرے لجاجت بھرے انداز کا اثر تھا یا پیسے کی بات کا؟ وہ رکشے سے اتر آیا اور میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اچک کر رکشے پر بیٹھ گیا۔ اس نے بڑی قباحت سے رکشہ آگے بڑھایا اور میں نے پھر گھڑی دیکھی۔ 10 منٹ یہیں پر ضائع ہو چکے تھے۔ میری تشویش بڑھ گئی۔ ذرا جلدی پہنچا دو، بہت دیر ہو گئی ہے۔ کون سی بس لینی ہے صاحب؟ اس نے پیڈل پر اپنے جسم کا زور بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ دلی والی پہلی بس 4 بجے نکلتی ہے نا؟ او اچھا، کہتے ہوئے اس میں کچھ تیزی آئی اور وہ پیڈل پر تیز تیز پیر مارنے لگا۔ اب صبح کی سرخی نمودار ہو رہی تھی اور تاریکی کی چادر سمٹتی جا رہی تھی۔ سڑک بالکل سنسان تھی اور رکشہ مناسب رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ میں نے سوچا، قصبے نما اس شہر میں زندگی اب تک سوئی پڑی ہے اور دلی کی سڑکوں پر زندگی کب کی جاگ چکی ہوگی۔ بس مل تو جائے گی نا؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ کیا ٹائم ہوا ہے صاحب؟ 4 بجنے میں 20 منٹ رہ گئے۔ 10 منٹ تو تمہیں راضی کرنے میں ضائع ہو گئے۔ اچھا، دیر تو ہو گئی ہے، پر میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بس مل جائے۔ اس نے پوری محنت سے رکشہ چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی یقین دہانی اور اس کی محنت سے میرا دل اس کے لیے پسیجنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک ادھیڑ عمر کا نحیف سا شخص تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج اسے اچھے پیسے دے کر خوش کر دوں گا۔ میری کاروباری سوچ نے فوراً نفع نقصان کا حساب لگایا۔ اگر اس نے بس پکڑوا دی تو میں ایک بڑے نقصان سے بچ جاؤں گا۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہا، تم آج مجھ سے زیادہ پیسے لے لینا اور ڈاکٹر کو بھی دکھا دینا۔ آپ بہت بھلے مانس ہیں صاحب۔ 2 دن سے طبیعت ڈھیلی تھی تو رکشہ نہیں کھینچا تو 2 دن سے کھانا بھی نہیں ملا، اسی لیے آپ کو منع کر رہا تھا۔ وہ تو آپ کی مجبوری دیکھی تو چلا آیا۔ وہ اب جتنا تیز رکشہ چلا رہا تھا اتنی تیزی سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ ہم غریب لوگوں کا یہی تو ہے صاحب، کسی دن کام کی ہمت نہ ہو تو پھر بھوکے ہی مرو۔ اس نے اپنی پھولتی ہوئی سانسوں میں کہا۔ یہاں سڑک ہلکی چڑھائی کی طرف تھی، اس لیے اسے کافی زور لگانا پڑ رہا تھا اور رکشہ چلاتے ہوئے پیڈل کو اوپر سے نیچے کی طرف زور لگاتے ہوئے پورے جسم سے کھڑا ہو جاتا، اور اس طرح وہ اپنے بیمار جسم سے پوری مشقت کر رہا تھا۔ لیکن میں اس سے یہ بھی نہ کہہ سکتا تھا کہ وہ آرام آرام سے چلے۔ اس کی پرانی قمیض اس کے جسم سے بالکل چپک گئی تھی۔ درمیان میں کسی کسی وقت وہ انگلیوں کے پورے سے اپنی پیشانی پر آئے پسینے کو سمیٹ کر ایک طرف جھٹک دیتا، مگر رکشے کی رفتار کم نہ کرتا۔ اب اسے دھن سوار ہو گئی تھی کہ مقررہ وقت سے پہلے وہ بس اسٹینڈ پہنچا دے۔ مل جائے گی بس صاحب، 4 تو ابھی نہیں بجے نا، اب زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ اپنی پھولتی سانسوں میں بھی مسلسل باتیں کیے جا رہا تھا، جیسے مجھ سے زیادہ خود کو تسلی دے رہا ہو۔ میری نا امیدی بھی امید میں بدل رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ آج اسے 50 روپے کی جگہ 200 روپے ضرور دوں گا۔ دل اس اجنبی، غریب اور بیمار شخص کے لیے احساس تشکر سے بھر گیا۔ ہو رہا بس اسٹینڈ صاحب، وہ خوشی سے چلایا۔ میرے چہرے پر بھی رونق توڑ گئی۔ قریب پہنچنے پر دلی جانے والی پہلی بس بالکل سامنے ہی کھڑی نظر آ گئی، نکلنے کو بالکل تیار۔
وہ اسٹینڈ سے نکل کر گیٹ کے پاس کھڑی تھی، ڈرائیور اپنی سیٹ پر موجود اور انجن اسٹارٹ۔ میں رکشہ پوری طرح رکنے سے پہلے ہی کود کر اترا اور جیب سے پرس نکال کر پیسے نکالنے لگا۔ رکشے والا بھی ایک طرف رکشہ روک کر کنارے کھڑا فتح مندی سے میری طرف دیکھتے ہوئے اپنا پسینہ خشک کر رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ پرس میں ایک بھی چھوٹا نوٹ موجود نہ تھا، سب 500 یا 1000 کے۔ میں نے بس کے دروازے سے لٹکے ہوئے کنڈکٹر کی طرف دیکھا۔ جلدی کیجیے، جلدی کیجیے، وہ چلایا۔ ٹکٹ لے لوں؟ میں نے اس سے کہا، کیونکہ مجھے ٹکٹ سے زیادہ روپے کھلوانے کی فکر تھی۔ آئیے آئیے، بس میں ہی بن جائے گا، وہ پھر چلایا۔ بس اپنی جگہ سے کھسک رہی تھی۔ اس نے دروازے پر دب کر میرے چڑھنے کے لیے جگہ بنائی۔ میں نے رکشے والے کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور بریف کیس اٹھا کر بس کی طرف لپکا۔ میرے پیچھے رکشہ والا بھی تھا۔ چڑھنے سے پہلے میں نے کنڈکٹر سے کہا، چینج دو 500 کا۔ نہیں ہے، آئیے جلدی کیجیے، وہ اپنی کرخت آواز میں چیخا۔ 100-200 ہیں تو وہی دے دو، اندر حساب کر لینا۔ میں نے ایک اور کوشش کی، پہلے اندر آئیے، وہ اپنی ہی بات پر اڑا رہا۔ میں بس پر چڑھ گیا۔ بس بہت آہستگی سے اب بھی رینگ رہی تھی اور رکشے والا بس کے دروازے کا روڈ پکڑے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کنڈکٹر اب میری طرف مخاطب نہیں تھا، بلکہ باہر آدھے دھڑ سے لٹکا ہوا آوازیں لگا رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر رکشے والے کی طرف دیکھا، کیونکہ بس کی رفتار بڑھ رہی تھی اور کچھ مسافروں سے مخاطب ہوا۔ آپ کے پاس چینج ہے؟ رکشہ والا ساتھ ساتھ اب تقریباً دوڑ رہا تھا، اسی طرح بس کے دروازے کا روڈ پکڑے ہوئے۔ مسافر نفی میں سر ہلا رہے تھے اور میری نظریں سب کے چہروں سے پھسلتی ہوئی ادھر سے ادھر جا رہی تھیں۔ بس اب گیٹ سے باہر آ چکی تھی۔ میں نے دیکھا رکشے والا پیچھے چھوٹ گیا ہے۔ میں شاید چلا کر ڈرائیور کو روکنا چاہتا تھا، مگر دیکھ رہا تھا کہ وہ اب نہیں رکے گا۔ اب میرے پاس ایک ہی طریقہ تھا کہ میں 500 کا یہ نوٹ ساتھ دوڑتے ہوئے رکشے والے کی طرف پھینک کر اسے دے دوں۔ مگر اسی کشمکش میں میں نے دیکھا کہ بس اپنی رفتار پکڑ چکی ہے۔ پھر بس کے پچھلے شیشے سے میں نے دیکھا کہ وہ بس کے پیچھے اب بھی دوڑ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے تھے اور وہ کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ نظروں سے اوجھل ہوتا گیا، مگر 500 روپے کا وہ نوٹ میری مٹھی میں بھیجا ہوا تھا۔